بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ستمبر انتہائی اہم مہینہ ہے۔ 3 سے 4 ایسے کام ہونے ہیں جس سے پاکستان کی سیاست کا نقشہ بدل سکتا ہے یا حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ ایک ٹاؤٹ ہے، اس نے بڑے خطرناک دعوے کیے ہیں اور بہت ہی خطرناک الزامات لگائے ہیں۔ آپ کو اس کی کلپ بھی سناتا ہوں۔ دو تاریخیں بہت اہم ہیں، ایک 9 سپٹمبر کی اور ایک 16 سپٹمبر کی۔ 9 سپٹمبر کی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کیوں اہم ہے، لیکن پہلے ہم 16 سپٹمبر کی تاریخ ڈسکس کر لیں۔ ناظرین، یہ آپ کے سامنے بالکل لاسٹ کالم میں دیکھیں تو 16 سپٹمبر آپ کو 4 جگہ نظر آ رہا ہے۔ یہ 4 نام ہیں جن کی موجودہ ڈیزگنیشنز یہ ہیں۔ کور کمانڈر گجراوالا 16 سپٹمبر 2023 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، کم از کم ڈیٹ ان کی یہی ہے۔ جو انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اور ایویلیویشن ہیں GHQ راولپنڈی میں، محمد چراغ حیدر لیفٹیننٹ جنرل، یہ بھی 16 سپٹمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ جو موجودہ ISI کے چیف ہیں، DG ISI ہیں، جنرل ندیم احمد انجم، یہ بھی 16 سپٹمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء جو ملٹری سیکٹری ہیں GHQ راولپنڈی میں، 16 سپٹمبر 2023 کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ یعنی ٹاپ کے لوگ 16 تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو ایڈیشنلی بتاتا چلوں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی 16 سپٹمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور 17 تاریخ کو چانس یہی ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ یہ بہت بڑی تبدیلیاں ہیں۔ اگر تو ان میں سے کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملتی، جو 4 نام میں نے آپ کو بتائے ہیں، خاص طور پہ DG ISI کی اہم ترین خدمات کے باعث اگر ان کو ایکسٹینشن نہیں دی جاتی تو 16 تاریخ کو یہ 4 لوگ ڈیفینیٹلی ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ نئے DG ISI آئیں گے، اور ظاہر ہے کہ ٹاپ میں ملٹری سیکٹری بھی تبدیل ہوں گے، کور کمانڈر گجراوالا بھی تبدیل ہوں گے، تو یہ ٹاپ پہ کچھ تبدیلیاں آئیں گی۔ بڑا فرق پڑتا ہے ایک چھوٹی سی تبدیلی سے بھی پاکستان میں، تو یہ بڑے لیول پہ تبدیلیاں ہیں۔ DG ISI پاکستان میں بہت بڑی بلا ہوتی ہے، اس کو سمجھ لیں، ان کے کنٹرول میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی چیف جسٹس کا بھی معاملہ ہے، تو میں 9 تاریخ پہ آنے سے پہلے آپ کو ٹاؤٹ کا کلپ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ آپ نے بڑے غور سے سننا ہے کہ وہ اس میں کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی 15 سپٹمبر سے 20 سپٹمبر کے بعد آپ نے ابھی تک وہ سختی دیکھی نہیں ہے جو سختی آنے والی ہے، میں ابھی فورسی کر سکتا ہوں، اور جو وہ حالات ہوں گے کہ آپ پچھلے دور بھول جائیں گے جو ابھی تک سختی ہوئی ہے۔ ابھی تک کہہ رہے ہیں نا کہ قیامت آ گئی ہے۔ پہلے تو فاشسٹ حکومت تھی مسلم لیگ نون کی، ابھی تو فاشسٹ حکومت نہیں ہے مسلم لیگ نون کی نا۔ پھر اس کے بعد PDM کی حکومت کے اوپر الزامات، مسلم لیگ نون کے اوپر الزامات، پھر کبھی محسن نقوی صاحب پر الزامات۔ تو ابھی آپ دیکھیے گا 15 سپٹمبر کے بعد جو حالات بدلنے جا رہے ہیں، یا 20 سپٹمبر کے بعد جو حالات بدلنے جا رہے ہیں، وہ میں آپ کو ابھی یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ ایسی سختی ہوگی جو اس سے پہلے کم از کم میں نے اپنی یادداشت میں نہیں دیکھی ہوئی۔ مطلب ایسے ہم نے اس دور سے گزرے ہیں جہاں پر ہمیں وسیم اکرم پلس نظر آئے، محمود خان پلس نظر آئے، تو اب ہم آپ کی تجزیے کے مطابق ہمیں قیامت پلس، جو دنیاوی طور پہ قیامت پلس نظر آ سکتا ہے۔ ضیاء الحق صاحب کے دور میں، ضیاء الحق صاحب کے دور میں بڑی سختی ہوتی تھی، بڑا یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا، تو میں نے تو اچھا، جو ابھی آنے والی ہے سختی، قیامت کبریٰ آنے والی ہے، صغریٰ بھی نہیں ہوگی۔ اللہ اس کے علاوہ وہ سہولت کار جنہوں نے قانون اور آئین سے ہٹ کر کسی کی جو ہے چاہت میں، کسی کو ہینڈسم جانتے ہوئے یا کسی کے فین کلب کا حصہ ہوتے ہوئے سہولت کاری فراہم کی ہے، ان کے لیے بھی بڑا مشکل وقت سٹارٹ ہونے والا ہے۔ قیامت کبریٰ کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ الزامات PDM پہ لگائے جا رہے تھے، الزامات محسن نقوی پہ لگائے جا رہے تھے، لیکن سختی تو اب ہوگی، اور 15 تاریخ کے بعد شروع ہوگی۔ میں نے اسی لیے آپ کو پہلے بتایا کہ 15 تاریخ کے بعد کیا ہونا ہے، کون سے 4 لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں باوردی، اور کون سے اعلیٰ عدلیہ کے عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ 16 تاریخ کو یہ ساری ریٹائرمنٹس ایک دن ہونی ہے۔ اس کے بعد سختی تو اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، عمر عطا بندیال کا جانا بھی وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اینڈ میں آپ نے سنا کہ ایک دھمکی دی گئی کہ جن لوگوں نے بھی عمران خان کو ہلکا سا بھی قانونی طور پر ریلیف دینے کی کوشش کی، ان کے لیے بھی بڑی سختی ہوگی۔ یعنی یہ بندیال صاحب کو دھمکی ہے کہ اگر آپ نے جاتے جاتے آخری 8 9 10 دنوں میں کوئی ایکشن لینے کی کوشش کی تو آپ کے ریٹائر ہوتے ہی آپ کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، آپ کو بھی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، آپ کو یا آپ کی فیملی کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ یہ ڈائریکٹ میسیج ہے بائی دا وے۔ تو ایک صاحب کا دعویٰ ہے، جب یہ کلپ انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ جتنی سختی پچھلے 16 ماہ میں ہوئی ہے، خاص طور پہ جب سے 2023 آیا ہے،
ایسی سختی تو پاکستان کی تاریخ میں ویسے کبھی نہیں ہوئی. تمام لوگ یہ کہہ چکے ہیں, صحافی بول چکے ہیں, تمام وہ لوگ جو بیوروکریٹ سے پہلے جو نیوٹرل ہیں وہ بول چکے ہیں کہ ایسی سختی کبھی بھی نہیں ہوئی. تو اب جو کہا جا رہا ہے کہ اس سے بھی اوپر جائے گا معاملہ, قیامت کبریٰ ہوگی. اول تو یہی توہین ہے کہ قیامت کبریٰ تو ایک ہی ہے جس نے آنا ہے, لیکن کہا جا رہا ہے قیامت کبریٰ ہوگی. تو کیا انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے جائیں گے؟ کیونکہ یہی تو رہ گیا اب, چنگیز خان کی طرح یا جو پائکس ہیں ان کے اوپر لوگوں کے سر لگا کے اور گھوڑے پہ جو ہے وہ شہ سوار جو ہے وہ دوڑا کریں گے لوگوں کو عبرت دکھانے کے لیے. اس سے کم پہ تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. کیونکہ میں ابھی ایک سوشل میڈیا پہ ایک تکلیف دہ کہانی پڑھ رہا تھا, کسی بندے کی آپ بیتی کہ ہم فیملی کشمیر کی طرف گئے ہوئے تھے گھومنے پھرنے کے لیے, تو ان کو بھی ڈال دیا توڑ پھوڑ کے مقدموں میں 9 مئی کے عمران خان کے اغوا کے بعد. اتنا سٹریس دیا گیا کہ جو گھر کا مرد ہے وہ کیونکہ چھپا ہوا ہے اسی وجہ سے, تو گھر کی عورتوں کو اتنا سٹریس دیا گیا کہ وہ خاتون جن کا بچہ ہونے والا تھا, اتنا سٹریس انہیں ملا کہ اس بچے کے دل کی دھڑکن اندر ہی بند ہو گئی, ان کا بچہ فوت ہو گیا پیدا ہونے سے پہلے. تو یہ ظلم تو کیے جا رہے ہیں. آپ نے عباد فاروق کے بیٹے کا سن لیا ہوگا, اس معصوم پہ کیا گزری کہ وہ اب زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے. خواتین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, چادر اور چار دیواری کا تقدس کیسے پامال کیا گیا. تو سب کچھ تو کر لیا گیا ہے, عمران خان پہ گولیاں تک تو چلا لی گئی ہیں, اس سے زیادہ کیا کرنا ہے. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ چنگیز خان کی طرح کھوپڑیوں کے شاید مینار بنانے رہ گئے ہیں, تو وہ بھی کر کے دیکھ لیں, قوم اس کے لیے بھی تیار ہیں. آپ کو پتا ہے کہ 25 کروڑ عوام کیوں بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں؟ اب بھی انہیں امید ہے کہ کامن سینس پریویل کرے گی. اب بھی انہیں امید ہے کہ الیکشن ہوں گے اور عمران خان جیت کے آئے گا اور ملک کو ٹھیک کرے گا. آپ یہ امید چھین کے لوگوں سے دیکھیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ 25 کروڑ لوگ کرتے کیا ہیں. بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. 9 تاریخ کے حوالے سے آپ کو ایک اور کلپ سناتا ہوں, پھر 9 تاریخ پہ آتے ہیں. وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے بھی تھا, وہ عدالتوں کے لیے بھی تھا. وہ چودھری پرویز الہی صاحب کی گرفتاری تھی. اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے ایک عدالت کا حکم تھا کہ آپ نے ایک ہائی کورٹ کا حکم تھا کہ آپ نے MP کے تحت کسی کی گرفتاری نہیں کرنی, اور دوسری ہائی کورٹ کا جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا اسپیسیفکلی تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا. تو پھر آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, اور پوری دنیا نے دیکھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو کس طریقے سے انہوں نے گاڑی سے اٹھا کر وہ لے گئے. اور یہ ایک واضح پیغام ہے. تو 9 سپٹمبر کو صدر مملکت کا آخری دن بنتا ہے, ان کے آئینی طور پہ 5 سال پورے ہو جائیں گے. اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مرضی یہی ہے کہ صدر مملکت استعفیٰ دے دیں اور گھر چلے جائیں مدت پوری ہونے پہ. حالانکہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ جب تک نئی اسمبلیوں سے صدر نہیں آ جاتا, موجودہ صدر مدت پوری ہونے کے بعد بھی اپنا کام جاری رکھیں گے. آپ کو پتا ہے کہ اس سلسلے میں ایک ملاقات بھی ہوئی ہے پچھلے دنوں, اور اس میں مجھے خدشہ یہ ہے کہ شاید یہ بھی مشورہ دیا گیا ہو کہ بہتر یہی ہے کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں, اپنے آپ کو کنٹروورشل نہ بنائیں. ویسے بھی آپ صدر ہیں, آپ سیاست میں حصہ تو لے نہیں سکتے اگلے چند سال تک, تو آپ بس سائڈ پہ ہو جائیں, سکون سے اپنے نیوٹرل زندگی گزاریں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عارف علوی صاحب ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا عارف علوی صاحب سٹینڈ لیتے ہیں اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرتے ہیں. جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں بہت کچھ سامنے آ جائے گا. اس ہفتے میں اگر الیکشن کی تاریخ آتی ہے تو اس کا مطلب ہے عارف علوی کہیں نہیں جا رہے, وہ سٹینڈ لے رہے ہیں. کیونکہ یہ سسٹم 3 سال بھی چلے, عارف علوی کو ریموو نہیں کیا جا سکتا قانونی طور پہ. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صدر مملکت جب رفیق تارڑ تھے تو ایونچولی انہیں بھی ریموو کرنے پہ مجبور کر دیا گیا تھا, حالانکہ وہ بالکل کیس سنے میں تھے پوری طرح سے, اور پرویز مشرف نے پوری طرح سے ٹیک اوور کر لیا تھا. تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جہاں الیکٹڈ پرائم منسٹر کو مجبور کیا جا سکتا ہے اور گرفتار کیا جا سکتا ہے, جب آئین توڑنا ہو تو پھر کسی کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. حالانکہ صدر مملکت کو وزیر اعظم کے برخلاف ہر قسم کی چیز سے امیونٹی حاصل ہے. صدر مملکت کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کوئی ادارہ نہیں کر سکتا. لیکن آئین اور قانون کو آج کل پاکستان میں کون مانتا ہے؟ تو یہ ہے موجودہ صورتحال. ایک آرمی چیف کی میٹنگ کا ذکر آ رہا ہے, انہوں نے بڑی ہوپ فل باتیں کی ہیں. انہوں نے سینکڑوں بزنس مینوں سے ملاقات کی ہے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ انویسٹمنٹ بھی آئے گی باہر سے, دوست ممالک سے, اور ہم ہر قسم کی کرپشن بھی کنٹرول کر لیں گے, ہم ٹیکس نیٹ کو بھی بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے, ہم اپنے جو تباہ حال ادارے ہیں ان کی بھی نجکاری کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو بس آگے ملک نے ٹھیک ہو جانا ہے, آپ فکر نہ کریں. ناظرین, پہلے یہ ہوتا تھا, اور میں آپ کو یہ فیکٹ بتا رہا ہوں, اور شروع میں ایسا ہوا بھی ابھی جب یہ رجیم چینج آپریشن بھی ہوا, فوج کے سربراہ کی طرف سے بزنس مینوں کو یہ یقین دہانی کرائی جاتی تھی تو وہ اعتماد کرتے تھے. اس کی نشانی یہ دیکھیں آپ کہ جب سے تحریک انصاف کی حکومت گئی ہے, ایون دو معیشت کی باقی ہر چیز تباہ ہوئی ہے,
स्टॉक मार्केट शुरू में ऊपर जाना शुरू हो गई थी इनकी हुकूमत आने के बाद। आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद है कि डॉलर आज नीचे आ गया है और स्टॉक मार्केट ऊपर गई, और वाकई ऊपर गई भी, 50,000 पॉइंट के करीब दोबारा पहुंच गई थी। इसकी वजह है एक कि पहले जब इस तरह मैसेज आता था बिजनेसमैनों को तो ये होता था कि यार अब इन्होंने कह दिया है, अब वही होगा जो ये करेंगे, लेकिन अब बदल गया दुनिया। कारोबारी लोग भी इधर ही रह रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, फैक्चुअल ये चीज है कि इस टाइम अवाम इमरान खान के अलावा किसी को देखना नहीं चाहते। ये जो तसल्ली देने की कोशिश की गई है, इससे मीशत को एक लिहाज से सहारा देने की कोशिश की गई है, क्योंकि डॉलर जिस तरह से ऊपर जा रहा है, जिस तरह स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, अगर ये तसल्ली ना दी जाए तो ज्यादा तबाही आएगी। तो एक लिहाज से ये कोशिश की गई है। इन दावों पे अमली तौर पे अमल हो सकता है यानी ये तो ज़ाहिर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि जो प्लान दिया गया है वो कम से कम 6 से 9 साल का है। और जो मैं आपको शुरू से बताता रहा हूं कि प्लान 6 से 9 साल का है। अब इसमें किसी सिविलियन को साथ रखना है या नहीं, ये भी हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। देखिए मैं फिर दोहराता हूँ, लॉजिक ये कहता है इमरान खान नायल हो चुका है, जेल में है, फौरन इलेक्शन करवाओ, 60 दिन में इलेक्शन करवाओ, इमरान खान स्टिल आउट होगा। लेकिन मेरे ख्याल में इरादे कुछ और हैं। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।